السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ حج کے ایام چند مہینے ہیں، یعنی یکم شوال سے لے کے 10 ذی الحج تک۔ تو جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے، یعنی حج کا احرام باندھ لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، یعنی حکم عدولی نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے۔ اللہ پاک جل شانہ کا میرے اور آپ کے اوپر اور ہم تمام مسلمانوں کے اوپر کتنا احسان ہے اور کتنا کرم ہے کہ اللہ پاک جل شانہ میں بخشنے کے بہانے اور موقع فراہم کرتا ہے۔ اس موقعوں میں سے سب سے بڑا موقع اللہ پاک جل شانہ نے رمضان کا موقع میں عطا فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں عمومی طور پر مسلمانوں کے دل اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور مسلمان ماشاءاللہ خوب جو ہے رمضان کے مہینے میں اعمال کرتے ہیں، جیسے تراویح کے اندر قرآن پاک کو سننا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اللہ کا سب سے بڑا حکم روزہ رکھنا، یعنی اس حکم کی ادائیگی بھی ہو گئی، نوافل کا ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ یہ سارے نیک اعمال ماشاءاللہ مسلمانوں نے اس مبارک مہینے کے اندر کیے، اور یہ مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ اب اللہ پاک نے ایک اور بڑا اس کے بعد ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ جل شانہ نے حج کے مہینے ہمیں فراہم کر دیے، حج کا موقع فراہم کر دیا۔ رمضان کا مہینہ گزرا، ایک موقع ختم ہوا، تو اس کے بعد فوراً ہی اللہ پاک جل شانہ نے یہ حج کا موقع ہمیں فراہم کر دیا ہے کہ ان مبارک مہینوں کے اندر ہم حج کی تیاری کے اندر رکھ لیں۔ یہ حج کا حکم یہ ساری زندگی کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہے، اور مالدار بھی وہ جو صحت مند ہو، یعنی بیمار آدمی کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ جو صحت مند ہے، مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ حج کے لیے جائے۔ تو اللہ کے احسان ہے کہ اللہ نے شوال کے مہینے سے ہی ہمیں اس کی تیاری کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے سے ہی حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں، تو ان ایام میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی بات سامنے آئی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی پالیسی کا ابھی تک اعلان ہوا نہیں، لیکن اتنی بات گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ 13 مئی تک جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ حج کی درخواستیں جو بینک نامزد کیے گئے ہیں ان بینکوں میں اپنی درخواستیں جمع کروا دیں۔ تو میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، جو مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ ہمت کر کے، ویسے بھی احادیث کے اندر اس کی بڑی ترغیب بھی آئی ہے، اور یہ بات سامنے احادیث سے آتی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو جائے، مالدار ہو جائے، تو پھر اس کو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے، جو حضرات گورنمنٹ کی طرف سے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اس حوالے سے جو ترتیب بنانی ہے اور جو اس کے بارے میں معلومات ہیں وہ حاصل کر کے جلد سے جلد اپنی درخواستیں ہم جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نیکی والے حج کا بدل جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی مقدار میں، جتنی زیادہ تعداد میں عرفہ کے دن میں نجات دیتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں کسی دن میں بھی نجات نہیں دیتے۔ اور اللہ جل شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، اور فخر کے طور پہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی کو اللہ جل شانہ 400 گھرانوں کی سفارش دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 افراد کی سفارش اسے دیتے ہیں۔ راوی کو سننے میں
الفاظ کو سننے میں تھوڑا سا مغالطہ ہوا کہ 400 گھرانے کا یا گھرانے میں سے 400 افراد کا، دونوں صورتوں میں ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ بات کہ ایک حاجی 400 گھرانوں کی سفارش کرے گا یا ایک حاجی 400 افراد کی سفارش کرے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حاجی ہرگز فقیر نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور اس کا راستے میں اگر انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص عمرے کے لیے جائے، راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص جہاد کے لیے جائے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے جہاد کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جتنے فضائل یہ حج کے بارے میں آئے ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بے شمار فضائل بیان کیے اور اس کی ترغیب دی ہے، اور جس طرح اس کی ترغیب دی ہے اور فضائل بیان کیے ہیں اسی طرح اس کی وعیدیں بھی بیان کی ہیں، نہ کرنے پر وعید بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے یا جو اتنا مال جس کے پاس ہے کہ وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جا سکتا ہے لیکن وہ حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس وعید سے صرف 2-3 افراد ایسے ہیں جو مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ فرد ہے کہ جس کو کسی دشمن کا خوف ہو، یعنی کہ وہ حج کے لیے نکلے گا تو اس کو مار دے گا، یا کسی ظالم بادشاہ نے اس کو روکا ہوا ہو جانے سے، یا تیسرا وہ جو کوئی سخت بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ حج پہ نہ جا سکتا ہو۔ ان تینوں افراد کے علاوہ جو بھی شخص ہے مالدار ہے حج پہ جا سکتا ہے اور وہ نہ جائے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے درخواست ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر یہ شوق پیدا فرمائے کہ میں اور آپ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا ہم حج ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔